السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو کلاس 8 اردو۔ یہ ہمارے پاس اردو کلاس ہشتم کی ہے اور اس کا آج ہم سبق نمبر 9 جو کہ ہمارے پاس ہے کارگل کا ہیرو، اس کے جو ہمارے پاس مشق ہے اسے ہم حل کریں گے۔ مشق میں ہمارے پاس یہ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیں، تو اسے بھی ہم حل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ والے سوالات بھی ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں، قواعد سیکھیں، انہیں بھی ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک اور سوالات ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے، دیے ہوئے جملوں کے سامنے صفت ذاتی کا درست درجہ لکھیں، تو اسے بھی ہم حل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اس کے سوالات سے۔ تو ہمارے پاس اس کے جو سوالات ہیں اسے میں آپ لوگوں کے لیے شروع کر دیتا ہوں، جو کہ ہمارے پاس یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سبق نمبر 9 کارگل کا ہیرو۔ پڑھنے سے پہلے کے جو سوالات ہیں، فوجی کون سی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے نشان حیدر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے پڑھنے کے دوران میں جو سوالات ہمارے پاس تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں مزید جانیں، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مشق آ گئی ہے۔ مشق میں ہمارے پاس الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الفاظ معنی کو بھی یہاں پر ہمارے پاس الفاظ معنی موجود ہیں۔ اگلا جو سوال ہے ہمارے پاس دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ مشق میں سے لیے گئے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کرنل شیر خان نے کس ماحول میں پرورش پائی، تو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ کرنل شیر خان نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی تھی۔ وہ شروع ہی سے نماز روزے کے پابند اور وطن کی محبت سے سرشار تھے۔ دوسرا سوال ہے کرنل شیر خان کو شاہین بچے کا خطاب کیوں ملا، تو یہ بھی آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ پڑھتے ہوئے ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو آپ یہاں سے ویڈیو کو روک لیں اور اپنے پاس اس سوال کا جواب نوٹ کر لیں۔ تیسرا سوال ہے کرنل شیر خان نے اپنا تبادلہ نادرن لائٹ انفینٹری یونٹ میں کیوں کرایا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جواب بھی موجود ہے۔ تو یہ انفینٹری یونٹ ہے، ٹھیک ہے، نیچے موجود ہے۔ اس کے بعد ہے دشمن نے شیر خان کی بہادری کا اعتراف کن الفاظ میں کیا، اور اس کے بعد اگلا سوال ہے دشمن نے شیر خان کی پوسٹ پر کیسے حملہ کیا، اور آگے ہمارے پاس سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو پہلا ہمارے پاس غلط ہے، دوسرا ہمارے پاس ٹھیک ہے، تیسرا بھی ہمارے پاس غلط ہے، چوتھا غلط ہے، پانچواں اور چھٹا دونوں ہمارے پاس ٹھیک ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اگلا سوال دیکھیں تو ہمارے پاس اگلا سوال ہے بات سے نکلے بات۔ سوال نمبر 4 کرنل شیر خان کی شہادت کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں، تو یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے اب ایک بہادر فوجی میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے درج ذیل نثر پارے کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں، تو یہ آپ سے انہیں غور سے پڑھنا ہے، اور یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اس طرح یہ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 تک یہاں پر موجود ہیں۔ اب ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ تو یہ اگلے پیج پہ بھی سوال نمبر 4 کا جواب یہاں تک موجود ہے۔ سوال نمبر 5 وہ کون سا اردو محاورہ ہے جو اس واقعے سے منسوب ہے، تو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ قواعد میں ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قواعد میں ہمارے پاس اسم صفت ہے، اور پھر اسم صفت کی 5 اقسام ہیں، اور ان 5 اقسام کو یہاں پر یہ کیا گیا ہے،
یعنی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دیے ہوئے جملوں کے سامنے صفت ذاتی کا درست درجہ لکھیں، تو یہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ ان کے سوالات کے بھی جوابات موجود ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، کیپٹن کرنل شیرخان کے حالات زندگی تحریر کریں، حالات زندگی تحریر کریں، تو اس کا جواب بھی آپ کے پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے کہ سوال نمبر 9 سوال نمبر 9 ہمارے پاس ہے، درج ذیل عنوان پر 300 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ وطن سے محبت کے تقاضے، وطن سے محبت کے تقاضے پر انہوں نے 300 الفاظ پر ایک مضمون لکھا جو آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے۔ تو دوستو یہ ہمارے پاس تھا سبق نمبر 9 جو کہ آپ نے کہ اس کی مکمل مشق ہم نے حل کر لی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔